Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I'm your Pakistan study teachers. I hope you are all fine and healthy and safe at home. We continue our chapter number 2. It is our sixth lecture. The topic is cabinet mission. Before starting the topic, I'm going to describe the meaning of cabinet and mission. Cabinet اردو میں کابینہ کہا جاتا ہے is a body of high-ranking official, and in other words, the committee of ministers responsible for the controlling government policy. کابینہ جو کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو پروموٹ کرتی ہے، اس کو آگے لے کر جاتی ہے. منسٹرز، ہر منسٹر ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، اس کا ہر ایک اپنا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں. اور اکثر آپ سنتے ہوں گے کابینہ کا اجلاس ہوا، کیبنٹ کا جو ہے اجلاس ہوا. صدارت جو ہے ہمارے ملک میں تو وزیر اعظم کرتے ہیں، اور کہیں پر ہیڈ آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور کہیں پر ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو وہ ان کی اپنی کابینہ ہوتی ہے جو کہ بلونگ کرتی ہے پارلیمنٹیرین سے، جو کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے جو ہے ممبر جو ہے ان سے لیے جاتے ہیں منسٹر. دے آر پارلیمنٹیرینس. دوسرا، مشن کا مینس این امپورٹنٹ اسائنمنٹ گیون ٹو پرسن اور اے گروپ آف پیپل. کوئی بھی مہم جو ہے، مشن مہم کو کہتے ہیں، کسی بھی فرد کو یا کسی بھی گروپ آف پیپل کو دی جاتی ہے کسی بھی آفیشل کی جانب سے، تاکہ کسی بھی کوئی پرابلم ہے اس کا نتیجہ نکالا جائے، اس کی سلوشن ڈھونڈی جائے. سو کیبنٹ مشن اور ٹاپک از کیبنٹ مشن. Cabinet mission, one thing kept in your mind کہ کیبنٹ مشن جو ہے تب آیا جب مسلم لیگ وننگ پارٹی تھی 1945-46 کے الیکشن میں. انہوں نے پروف کر دیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہیں. تو کیبنٹ مشن جو تھا، ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از اے ٹرننگ پوائنٹ of the freedom movement. In the freedom movement, the British Prime Minister Lord Attlee sent a cabinet mission to India. انہوں نے کیبنٹ مشن بھیجا انڈیا میں. Mission consisted of 3 cabinet ministers of British government: Sir Stafford Cripps, Lord Patrick Lawrence, A.V. Alexander. پرپس کیا تھا، کیوں بھیجا؟ First was to determine the constitutional status of India and the form of government. کہ انڈیا کے جو ہے اس کا تعین کرنا کہ کون سی گورنمنٹ جو ہے یہاں پر امپلیمنٹ ہوگی. Second purpose was to reduce the gap between the Muslims and the Hindus and try to convince the Muslim to live in the United India. اور وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو اختلافات اس کو ختم کرے اور ان کو کنونس کرے کہ جی جو مسلمان جو ہے وہ لیو ان انڈیا، کہ مسلمان انڈیا میں ہی رہ جائے، اپنے لیے جو الگ ملک کی ڈیمانڈ ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے. تو یہ پرپس تھے ان کو بھیجنے کے لیے. تو اس مقصد کے لیے کیبنٹ مشن بھیجا گیا. اور جو کیبنٹ مشن تھا، دے اسٹارٹنگ ٹاکس. The cabinet mission held talks with the different political parties and their leaders. اب یہاں پر بات آ جاتی ہے 2 پوائنٹ آف ویو کی، جو کہ دوسرے سے بالکل اپوزٹ تھے. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مسلم لیگ جو تھی اور مسلمان سوائے پاکستان کے کسی اور بات کو فیور کرتے ہی نہیں تھے، اور وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھے. بس یہاں پر کیا آ گیا، جو کانگریس تھی اس کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ یونائٹڈ انڈیا، اور مسلم لیگ چاہتی تھی پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ اور انڈیا، ڈویژن آف انڈیا. اب جو پارٹیسپینٹس تھے مشن کے، اس میں کانگریس کی جانب تھے عبدالکلام آزاد، نہرو، سردار پٹیل، خان غفار خان. اینڈ دا مسلم لیگ کی جانب سے قائد اعظم محمد اسماعیل، سردار عبدالرب نشتر اینڈ لیاقت علی خان. اب دونوں کے جو پوائنٹ آف ویو تھے بالکل ڈفرینٹ تھے. یہ جو یونائٹڈ بات کرے تھے کانفرنس کنٹینیو جو تھی، یہ کانفرنس جو تھی فرام 5 مئی to 12 مئی تک جاری رہی.
اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جب یہاں پر اتنے ڈفرینسز ہوں تو بات تو نتیجے تک پہنچنے سے رہ جاتی ہے. وہ ہمیشہ وہ چیز جب دونوں پارٹیز کا پوائنٹ آف ویو ایک ہو جائے تب جا کر جو ہے وہ بات آگے جاتی ہے. تو آفٹر دا فیلئر آف دا کانفرنس کیوں فیل ہو گئی آپ کو تو پتہ ہے نا. یہ آپ کو میں پہلے ہی بتائی کہ ڈیو ٹو دا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو کانگریس اینڈ کیبنٹ مشن بوتھ فیور یونائٹیڈ انڈیا. جو کیبنٹ مشن تھا وہ بھی کنوینس کرتا رہا مسلم لیگ کو کہ وہ اس ڈیمانڈ کو چھوڑ دیں پاکستان کی ڈیمانڈ کو. بٹ مسلم لیگ فیور آف ڈویژن آف انڈیا. سو کانفرنس واز فیلڈ اور وہ ناکام ہو گئی. اب آخر میں جب کامیاب نہ ہو سکی تو کیبنٹ مشن پریزنٹڈ اے اسکیم. انہوں نے اپنی طرف سے ایک اسکیم جو تھی وہ پلان جو تھا وہ بھیجا اور جو کہ اناؤنس کیا انہوں نے, جس کو ہم نون ایز دا کیبنٹ مشن پلان, جس کو ہم کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں. اناؤنس 16 مئی 1946 کو انہوں نے اناؤنس کر دیا. اب یہ جو پلان تھا ڈیوائڈ ان 2 پارٹس ہم کہہ سکتے ہیں. ایک تو شارٹ ٹرم پرپوزل تھے اینڈ لانگ ٹرم پرپوزل. شارٹ ٹرم پرپوزل کیا تھے کہ پارٹی ایکسیپٹڈ دیز پرپوزل انکلوڈیڈ ان انٹرم گورنمنٹ. جنہوں نے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا وہ عبوری حکومت میں شامل ہوں گے, عارضی طور پر جو حکومت بنائی جائے گی. اور لانگ ٹرم پرپوزل کیا تھا کہ انڈیا ول بی ڈیوائڈیڈ ان 3 گروپس. انڈیا کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. انڈیا ول بی ڈیوائڈیڈ ان 3 گروپس. گروپ اے میں ہندو میجورٹی پروونسز تھے جن میں آتا ہے یو پی, مدراس, بمبئی, سینٹرل پروونسز, اڑیسہ اینڈ بہار. گروپ بی میں آپ کے مسلم میجورٹی پروونسز سندھ, KPK, پنجاب اینڈ بلوچستان. اینڈ گروپ سی ہندو پروونسز, مسلم پروونسز آلسو جو تھا, جس میں آسام اور بنگال شامل تھا. سو انڈیا ول بی ڈیوائڈیڈ ان 3 گروپس. 3 گروپس میں انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. اینڈ ایگزیکٹو کونسل جو بنائی جائے گی, کانسٹیٹیوٹ جو تھی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کانسٹیٹیوٹنگ آف دا آل دا گروپس, تمام گروپس اس میں شامل ہوں گے ABC. اور کون سے ڈپارٹمنٹ ہوں گے؟ ڈیفینس, کمیونیکیشن, فائنینس, دفاع سے متعلق, مواصلات اور خزانہ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے پاس ہوں گے, سینٹر ایگزیکٹو کے پاس. اینڈ ایک اور بات جو امپورٹنٹ تھی کہ پرومس ول ہیو رائٹ آف سپریشن آفٹر 10 ایئرس, کہ 10 سال کے بعد اگر کوئی جو پرومس چاہتا ہے کہ وہ یونین سے علیحدہ ہو جائے تو 10 سال کے بعد علیحدہ ہو سکتا ہے اور اپنی الگ اسٹیٹ قائم کر سکتا ہے. اب یہ چیز تو بڑی امپورٹنٹ تھی. آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں تو بالکل پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو بالکل ختم کر دیا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کیبنٹ مشن کا جو فیور تھا وہ کس طرح تھا. تو اس میں تو ہندوؤں کو خوش کیا گیا, کانگریس کو خوش کیا گیا, اور ریئیکشن اس کے جو آیا وہ یہ تھا کہ کانگریس تو لائک کیا دا کیبنٹ مشن پلان, اینڈ نہرو سیڈ دیٹ پلان ہیڈ بریڈ دا پاکستان آف جنا. کہ نہرو نے ایک صاف اور کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ اس پلان میں تو پاکستان آف جنا کا جو پاکستان ہے اس کو دفنا دیا گیا ہے. اور یہ ان کے ورکرز ان اسٹریٹس میں, گلیوں کوچوں میں بڑے خوشی کے مظاہرہ کیا, بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے جلوس نکالے فیور میں. آفٹر بیکمنگ دا پریزیڈنٹ آف دا کانگریس, جب کانگریس کے نہرو جو تھا پریزیڈنٹ بن گیا, نہرو گیو اے اسٹیٹمنٹ ان بمبئی دیٹ وین کانگریس کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ول بی جوائن کانسٹیٹیوٹ اسمبلی, جب وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو جوائن کر لے گا, کانسٹیٹیوٹ اسمبلی قانون ساز جو ادارہ ہوتا ہے جسے ہم اسمبلی کہتے ہیں, جیسے آپ کی نیشنل اسمبلی ہے, ول بی فری, جب وہ ان سے شامل ہو جائیں گے تو فری ہو جائیں گے ٹو میک دا چینجز ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ کیبنٹ مشن پلان. وہ کوئی بھی چینجز کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں بھی اور کیبنٹ مشن پلان میں بھی. بٹ قائد اعظم ریئیکشن, مسلم لیگ کا ریئیکشن بالکل وہ تھا, ظاہر بڑی ورڈ تھا کہ انہوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ کو فیور ہی نہیں کیا, بالکل ہی اگنور کر دیا. لیکن جب اس میں تھوڑا سا ایک وہ تھا جو سپریشن 10 سال کے بعد
کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ علیحدہ ہو سکتا ہے. اس میں تھوڑا بہت تھا پاکستان کی ڈیمانڈ تو تھی لیکن سپریشن کی بات کی گئی تھی. قائد اعظم ایکسیپٹڈ دس پرپوزل. یہ بڑی حیران کن بات تھی. کانگریس کو بھی بڑا اس بات کو حیرانی ہوئی کہ قائد اعظم نے کیوں اس کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن چونکہ قائد اعظم بہت جینیس مین تھے, ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے ان کو کھلا چھوڑ دیا تو کانگریس اپنی منمانی کرے گا. جیسے اسٹیٹمنٹ میں اس میں لہنوں نے کہہ دیا کھلا کہ ہم جو ہے کوئی بھی پلان جو ہے اسکیم ہم اس کو چینجز کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ ہم آئین میں بھی چینجز لا سکتے ہیں. The Muslim majority promises after 10 years would have the chance to form separate independent state. تو قائد اعظم نے کیوں ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ اس میں تھوڑا سا جو یہ بات تھی کہ 10 سال کے بعد وہ سپریشن اختیار کر سکتا ہے. تو قائد اعظم کو جو تھا جب نہرو نے, اور چاہیے تو یہ تھا کہ کانگریس کو مسلم لیگ کو کانگریس کو گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ شامل نہ کرتی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو شارٹ ٹرم پروپوزل یہی تھا کہ جو ایکسیپٹ کرے گا انٹرم گورنمنٹ شامل ہوگا. لیکن کانگریس نے جو تھا کہا کہ ہم اس کو ہاف اس کو قبول کرتے ہیں, ہم پورا اس پلان کو قبول نہیں کرتے. ہاف یعنی ہم انٹرم گورنمنٹ شامل ہوں گے, لیکن یہ جو سپریشن کی بات ہے اور یہ جو صوبوں کی بات ہے, گروپنگ کی بات ہے, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. تو قائد اعظم کو اس بات کو بڑا وہ دھچکا لگا کہ کانگریس نے اس پر کوئی ری ایکشن ہی ظاہر نہیں کیا. اور اس پر کیا کیا کہ قائد اعظم نے فوراً یوم راس اقدام جو ہے اپیل کر دی, ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کر دیا. اور یہ فرسٹ ٹائم تھا ان ہسٹری آف مسلم لیگ کہ دس واز اے ہیوج پروٹیسٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ, اگینسٹ دا گورنمنٹ اگینسٹ دا رانگ پالیسیز آف دا گورنمنٹ, کہ ڈبل اسٹینڈرڈ چل رہا تھا گورنمنٹ. نہ تو وہ فیور کر رہے تھے اس کو پاکستان کے اس موومنٹ کو, اور نہ ہی انہوں نے کانگریس کو اس بات کو کہ ہم کانگریس کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا انٹرم گورنمنٹ, کیونکہ انہوں نے اس کو ہاف قبول کیا تھا. تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے یوم راس اقدام جو ہے اس کا اعلان کر دیا. یہ ہیوج پروٹیسٹ تھا جس میں ہزاروں کارکن مسلم لیگ کے مسلمان جو ہے جیل چلے گئے. اور اس میں بعد میں جو تھا اس کو قائد اعظم جو ہے اس کو انٹرم گورنمنٹ شامل ہو گئے تھے کیونکہ اصلاح کو چارہ بھی نہیں تھا. تو کیبنٹ مشن جو تھا وہ سکسیڈڈ نہیں ہوا, کامیاب نہ ہوا. اور سو اٹ از دا اینڈ آف دا ٹاپک. سو گڈ بائے اینڈ stay tuned.